الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکمت امتیاز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے لاعلاج مرض کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ یہ اصل میں جگر کی سوزش کا ایک مرض ہوتا ہے۔ اس کے مختلف نام رکھ کر خوف پھیلایا گیا ہے۔ کوئی ہیپاٹائٹس بی کہہ رہا ہے، کوئی سی کہہ رہا ہے، کوئی اے کہہ رہا ہے، کوئی ڈی کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی جسے کالا جرکان کہتے ہیں، یا ہیپاٹائٹس اے جسے پیلا جرکان کہتے ہیں، یہ دونوں مختلف تحریک کے مرض ہیں، ایک تحریک کے مرض نہیں ہیں یہ۔ اور پھر ہمارے اکثر حکماء علاج کرنے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ پیلے جرکان کا اس کو بھی ایک دوائی، اور کالے جرکان کا ہے اس کو بھی ایک دوائی۔ میں نے کچھ حکیموں کو دیکھا پھٹکڑی کھلا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کالے جرکان میں پھٹکڑی کھلا رہے ہوتے ہیں، دہی میں ملا کے۔ جب مریض ٹھیک ہے پھر مجھے بتانا، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، غلط علاج ہے۔ علاج کو سمجھو، مزاج کو سمجھو۔ اچھا، ایسے مریض جب بھی آپ کے پاس آئیں گے نا، آپ ان کی ہسٹری لیں گے نا، تو وہ آپ کو بادی گرم چیزیں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، بتائیں گے آپ کو، ہاں کہ ہم یہ کھایا کرتے تھے، یہ کھایا کرتے تھے، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا کولیسٹرول بڑھا ہوا، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یورک ایسڈ بڑھ گیا، کوئی کہتا ہے کالا جرکان بھی ساتھ ہے۔ ہاں جی، تو ایک اسی طرح کا مریض میرے پاس آیا۔ اب بہاولپور میں اسپتال ہے، مجھے نام تو نہیں، تو وکٹوریا کون سا بڑا، وہاں وہ مریض کو لے گئے، 60 سال اس کی عمر تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کولیسٹرول اس کا بڑھا ہوا ہے، یورک ایسڈ اس کا بڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا دل کے جو والو ہیں وہ لیک ہو چکے ہیں، اور ساتھ اور کیا تھا، کالا جرکان بھی تھا، اور پیشاب میں خون آ رہا تھا۔ جب اس کو لے گئے نا تو ڈاکٹروں نے فوری طور پر فتویٰ لگا دیا کہ یا یہ لا علاج ہو گیا ہے، اب اس کو گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، بس یہ 10-11 دن کا آپ کا مہمان ہے۔ اب اس کا ایک رشتہ دار سعودی عربیہ میں رہتا تھا، اس کو کسی نے میرا بتایا کہ چوک اعظم میں ایک حکیم امتیاز دانش صاحب ہے، آپ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی امید نظر آ جائے گی۔ دوبارہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو فوری طور پر کہا کہ آپ اپنے مریض کو کسی نہ کسی طریقے سے میرے دواخانے پہ لیں۔ ان بیچاروں نے گاڑی کروائی، جو بھی ہے، یا ان کی اپنی گاڑی تھی مجھے تو نہیں پتہ، تب وہ لے کے آ گئے، تقریباً 11 بجے میرے پاس پہنچ گیا۔ تو کچھ عورتیں ان کے ساتھ تھیں، مرد بھی تھے، اس کو کندھے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ تو بیٹھا، میں نے دیکھا اس کی جو نبض تھی نا، عضلاتی غدی انتہائی شدید۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ڈاکٹروں نے جواب دے دیے۔ میں نے کہا پہلی بڑی غلطی تو آپ یہ کریں کہ مریض کے سامنے ایسی بات ہی نہ کریں۔ انشاءاللہ یہ مریض آپ کو اللہ کے حکم سے ہنستا ہوا نظر آئے گا۔ 1 ماہ کی میڈیسن دی، آپ یقین کریں اللہ پہ، اللہ کو حاضر ناظر میں جان کر آپ کو بتا رہا ہوں، وہ مریض 1 ماہ کے بعد انہوں نے خود ہی مجھے یعنی کہ واٹس ایپ کیا کہ الحمدللہ ہمارا مریض کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ بہترین ہو گیا، خون بند ہو گیا جو پیشاب میں آ رہا تھا، الحمدللہ ہمارا مریض کم از کم 80% ریکور ہو چکا ہے، اور اب وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے، اور وہ کھیتوں میں وہ ہل وغیرہ چلا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ 1 ماہ کے اور بھی میڈیسن منگوائیں، اسے استعمال کریں تاکہ یہ پورا ٹھیک ہو جائے۔ الحمدللہ انہوں نے 1 ماہ کے اور میڈیسن منگوائی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال بات اس طرح ہے کہ یہ جگر کی سوزش کا نام ہے جی، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کے مزاج کو ٹھیک کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب بعض بچے میرے پاس ایسے آتے ہیں جی میں نے باہر کے ملک جانا ہے، میرا یہ اس طرح کی رپورٹ آ رہی ہے، فلاں چیز بڑھی ہوئی ہے، فلاں چیز بڑھی ہوئی ہے۔ بھائی اب کم از کم 1 ماہ تو میرے پاس پہلے آ جائیں نا، تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو
نیگیٹو ہو جائے۔ تو بہرحال جو اس کا علاج غلط کرواتے ہیں، یہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، وہ تو 9 ماہ کا علاج کرواتے ہیں، اس کے بعد بھی رپورٹ کلیئر نہیں ہوتی۔ جو مریض کالے جرکان میں پھنس چکے ہیں یا پیلے جرکان میں پھنس چکے ہیں، ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کے پاس رپورٹس ہیں تو محترم وہ رپورٹس مجھے سینڈ کر دیں۔ اگر رپورٹس نہیں ہیں تو کم از کم مجھے بتا دیں کہ ہمیں جو ہے نا کالا جرثومہ ہے۔ آپ یقین کریں 1 ماہ کی میڈیسن جب آپ استعمال کریں گے نا، تو یہ جو آپ کی کھال اور آپ کا جسم سوکھ رہا تھا، منہ کا ذکر کڑوا تھا، رنگت سیاہی میل ہو رہی تھی، وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ لیکن حفظ ما تقدم میں کہتا ہوں کہ 3 ماہ اس کا علاج کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو وائرس ہے جو جگر کے اوپر اس میں اٹیک ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب جب اس کا علاج غلط آپ کرواتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، گردے بالکل نکارہ ہو جاتے ہیں، پھر بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو ان مسائل سے بچنے کے لیے محترم آپ ہم سے رابطہ کریں، اس کا علاج کروائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ جو غم ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو درد ہے، یہ انشاءاللہ تعالی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔